ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورہ انعام آیت نمبر 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم۔ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بنا کر لائے ہیں یا کوئی ان کو سکھا کر جاتا ہے اور وہ ہمیں پھر یہ کلام اللہ کہہ کر سنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا کلام، تیرے رب کے کلمات صدق سچائی اور عدل یعنی اعتدال یا انصاف کے اعتبار سے مکمل ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تمت ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے مکمل ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صدقاً، آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں دو قسم کے مضمون ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ سابقہ قوموں کے واقعات اور اسی طرح نیک اعمال کرنے پر جنت اور بدعملی پر جہنم، ایک تو یہ چیزیں ہو گئی، اور دوسرے ہیں احکامات۔ تو قرآن کریم میں اگر 6,500 آیات ہیں تو تقریباً 6,000 آیات وہ سابقہ قوموں کے واقعات اور جنت اور جہنم کی وعید اور وعدے کے اوپر مشتمل ہے، اور لگ بھگ 500 آیات احکام سے متعلق ہے۔ تو یہ جو صدقاً ہے اس کا تعلق ہو گیا پہلی قسم کی آیات سے، یعنی واقعات اور جنت جہنم کی وعدہ وعید سے متعلق جو آیات ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کے کلمات صدق یعنی سچائی کے اعتبار سے مکمل ہیں، یعنی جتنے بھی قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ سچے ہیں، ان کے اندر کوئی جھول نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ اور وعدلا کا تعلق ہو گیا دوسری قسم کی آیات سے، یعنی جن کا تعلق احکام سے ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ان احکام میں عدل و انصاف بھی ہے، یعنی بندوں پر ظلم نہیں ہے، اور اعتدال بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت سخت ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ جس کا انسان کی فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ہر اعتبار سے ان احکام میں اعتدال ہے اور عدل اور انصاف پر مبنی۔ دنیا جو قوانین بناتی ہے، اصل میں دنیا زیادہ سے زیادہ ماضی کو جانتی ہے، اور ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کوئی فیصلے کرتے ہیں اور کوئی قوانین تجویز کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس میں مستقبل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے جھول اور بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں، لہذا جب وقت گزرتا ہے اور زمانہ آگے بڑھتا ہے تو اس حکم کے اندر، اس قانون اور ضابطے کے اندر کمیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کو بدلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ماضی اور مستقبل کا ایک جیسا ہے، یعنی اس کے لیے ماضی اور حال اور مستقبل سب برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جیسے ماضی کو جانتا ہے مستقبل کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے جو ضابطے بنائے ہیں ان ضابطوں کو بنانے میں یا انسانوں کو بتانے کے اندر نہ تو ان کے اندر کوئی جھول ہے، نہ نقص اور کمی ہے۔ لہذا کب قرآن نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کی کسی آیت میں، کسی حکم میں کوئی جھول نہیں، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ جی
یہ اس زمانوں کے اعتبار سے تو تھا، اب یہ حکم بدل گیا، یہ آج کے زمانے کے اندر یہ قابل عمل نہیں ہے۔ جو کلی ضابطے قرآن نے بیان کیے ہیں وہ جوں کہ توں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم کامل ہے، اس لیے اس کے بنائے ہوئے جو ضابطے اور کلیے ہیں وہ کامل ہیں۔ تمت کلمت ربک، تیرے رب کے کلمات کامل ہے، ہر اعتبار سے کامل۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا دوسرا اعتدال پر مبنی ہے جتنے بھی احکام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسانوں نے بنائے ہوئے قوانین ہیں یا جو آسمانی مذاہب ہیں لیکن ان کے اندر تبدیلیاں کر دی، تو تبدیلیوں کی وجہ سے وہ احکامات عجیب و غریب بن گئے۔ یعنی بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے اندر کوئی قید نہیں ہے، یعنی عورت کے ساتھ مرد کے تعلقات قائم کرنے کے لیے کوئی کلیہ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس اگر رضامندی ہے تو کسی بھی کلیے اور ضابطے کے بغیر وہ یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں وہ ان سب کو اللہ کے تعلق کے درمیان رکاوٹ سمجھتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ان تمام چیزوں کو یکسر چھوڑنا ضروری قرار دیتے ہیں، جس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ یہ بے اعتدالی کی انتہائیں آپ دیکھیں کہ ایک پہلی انتہا پر ہے، دوسرا معاشرہ دوسری انتہا پر ہے۔ اسی طرح آپ دیگر چیزوں میں دیکھ لیں کہ ایک طرف تو قسم کی قید کو، پابندی کو اٹھا دیا گیا کہ چاہے وہ شراب ہے چاہے دیگر نشویات ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ جیسے مرضی استعمال کریں۔ اور دوسری طرف اتنی پابندیاں لگا دی گئی کہ جو انسان کے جسم کی ریکوائرمنٹ اور ضرورت ہے اس سے بھی روک دیا گیا۔ تو یہ بے اعتدالیاں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر ہوں گی، اگر وہ رب کا قانون ہے تو اس کے اندر بے اعتدالی نہیں۔ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ تورات انجیل وغیرہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں تو ان کے اندر بے اعتدالیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ بے اعتدالیاں کی وجہ اس کے اندر تحریف ہے، اور چونکہ قرآن تحریف سے پاک ہے اس لیے یہ بے اعتدالیوں سے بھی پاک ہے۔ اس اعتبار سے اب آپ آیت کو دیکھیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کے کلمات مکمل ہیں، صدق سچائی کے اعتبار سے، اعتدال اور انصاف کے اعتبار سے، کہ یہ احکامات وہ انتہائی معتدل ہیں اور اس کے اندر بیان کیے جانے والے واقعات سچے ہیں، ان کے اندر کوئی جھوٹ کا پہلو نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس اعتبار سے بھی کوئی بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ تحقیق کی، ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں غلط ہیں لہذا ان کو بدلنا پڑے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے زور زبردستی کر کے ظالمانہ طور پر مسلمانوں پر قبضہ کر کے اس نے قرآن کو بدل دیا ہو۔ ماضی سب کے سامنے ہے کہ مسلمانوں پر کیا کچھ ظلم اور زیادتیاں نہیں کی گئیں، کیسے حفاظ قرآن کو سولی پر چڑھایا گیا اور کیسے قرآن کے نسخوں کو معدوم کر دیا گیا، عربی بولنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ یہ جتنی بھی روس سے ریاستیں آزاد ہوئی تھیں نا، یہ جو ہمارے شمال کی جانب ہے، یہ جن ریاستوں کے اندر وہ 5 ریاستیں مشہور، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان، تو یہ ساری ریاستیں روس کے ماتحت رہی ہیں اور یہ مسلمان تھے، اور ان کے اوپر ایسی پابندی تھی کہ یہ عربی کا لفظ نہیں بول سکتے تھے اور اس کی سزا قتل تھی۔ لیکن انہی جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نہ صرف یہ کہ تحریف سے پاک رکھا بلکہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اسی آب و تاب کے ساتھ جاری رہا جیسے کہ مسلم ممالک کے اندر رہا۔ لہذا جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں اور پاکستان نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ یقیناً آپ کے اوپر ایک لمبا عرصہ گزرا پابندی رہی، آپ کو حفاظ چاہیے ہوں گے، آپ کو مفتیان چاہیے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے پاس حفاظ بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، مفتیان بھی موجود ہیں۔ اس وقت یہ عقدہ کھلا کہ اس پابندی کے زمانے میں ان حضرات نے تہ خانے بنا کر اپنے بچوں کو وہاں رکھ کر مکمل دین کی تعلیم جاری رکھی، اور جب وہ استبداد اور ظلم کا قبضہ ختم ہوا تو ان کے پاس ہر طرح کے لوگ موجود تھے اور وہ شرعی اور اسلامی اعتبار سے خود کفیل تھے، ان کو باہر سے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہے لا مبدل لکلماتہ،
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے، ہم خود حفاظت کر لیں گے۔ تو جب اس نے ذمہ داری لی ہے تو وہ کر رہے۔ اور کمال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں ایسے اللہ قرآن اتار دیتا ہے کہ انسانیت حیران ہے۔ اور 1400 سال گزر گئے، آپ کو اتنی کوئی بھی پرانی کتاب اس کا ایک پورا صفحہ ملنا بھی ناممکن ہے کہ کوئی اتنی پرانی کتاب ہو اور اس کا کوئی ایک صفحہ بھی محفوظ ہو کہ جوں کا توں ہو۔ تو یہاں ایک صفحہ نہیں، 30 پارے ہیں، اور جو قرآن میرے سامنے ہے تو ہر پارے کے 20 صفحات ہیں۔ اس کے اندر صرف پوری آیت نہیں، کوئی ایک لفظ، کسی لفظ کا کوئی ایک نقطہ اور کسی لفظ کی کوئی ایک زبر زیر پیش بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہو۔ جیسا قرآن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، حضرات صحابہ کرام نے جیسا سیکھا، منوان وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے بغیر کسی تبدیلی کے، لا مبدل لکلمات، وہ سمیع العلیم، وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں جو موجود انسان ہیں ان میں سے اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، کیونکہ اکثریت انسانوں کی نافرمانوں پر مشتمل ہے، اور اکثریت بغیر دلیل کے چلنے والی ہے۔ دلیل والے تو تھوڑے ہیں اور اسلام لانے والے تھوڑے ہیں، ماننے والے تھوڑے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ صرف گمان کی، خیالات کی۔ تو دیکھیں کہ اکثریت سے، جو اکثریت گمراہ ہے، اس سے مراد وہ اکثریت ہے جو بغیر کسی دلیل کے ہے، یتبعون الا الظن، جو گمان کے پیچھے چلے۔ ہاں اگر اکثریت کسی دلیل پر ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے اس اکثریت کی اتباع کا حکم ہے، اتبعوا السواد الاعظم، کہ سواد اعظم یعنی جو بڑی تعداد ہے اس کے ساتھ رہو، تو چونکہ وہ دلیل کے اوپر قائم ہے۔ تو یہ جو اکثریت ہے، جو غیر مسلم مراد ہے یہاں، وہ بغیر دلیل کے چل رہے ہیں، ظن اور گمان پر وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ صرف اٹکل پچو دوڑا رہے ہیں، صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ اور اس سے اصل میں اس جمہوریت کی بھی نفی ہوتی ہے جس کے اندر ووٹ کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اسلام جمہوریت کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اسلام اس جمہوریت کی ترغیب دیتا ہے جس کے اندر ووٹوں کو تولا جائے، گنا نہ جائے۔ یہاں تو ایک پی ایچ ڈی اسکالر، اس کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو جوتی گاٹھنے والے کی، یا ریڑی مان کی، یا پھر روٹیاں لگانے والے کی۔ دیکھیں یہ کوئی شعبے کم نہیں ہے یا کسی کی تحقیر مقصود نہیں ہے، مطلب صرف موازنہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کی سمجھ بوجھ کا لیول یہ ہے کہ وہ کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر کی سیٹ پر وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک معاشرے کو تشکیل دے رہا ہے اور ان کو ذہنی طور پر بلوغت کی سیڑھیوں تک لے جا رہا ہے۔ ایک اس کی رائے ہے اور ایک اس شخص کی رائے ہے کہ جس کو حکومت اور جس کو پولیٹیکل کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور علم کی دنیا سے بالکل وہ غیر آشنا ہے اور وہ دستخط نہیں کرنا جانتا، وہ صرف انگوٹھا لگانا جانتا ہے۔ اس کو بتا دیا گیا کہ یہاں انگوٹھا لگا دو، یہاں لگا دو، اس نے لگا دیا۔ ایک اس کی رائے ہے۔ تو کیسا ضابطہ اور قانون ہے کہ جس کے اندر دونوں کی رائے برابر ہے؟ تو یہ گنا جائے۔ تو اسلام جو جمہوریت کا، جو اسلام جمہوریت کو مانتا ہے، وہ یہ والی جمہوریت نہیں ہے، یہ تو سراسر زیادتی پر مبنی ہے۔ تو بہرحال ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، اور تیرا رب یقیناً خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک رہا ہے، وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتوں کو بھی خوب جانتا ہے، لہذا ان کو سزا ملے گی جو اس کے راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اسلام کے اندر نہ دیکھیں آپ کوئی ایک اسپیسیفک چیز نہیں بتا سکتے کہ جی یہی طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو منتخب نہیں کیا تھا، معاملے کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ مسلمان جس لیول پر موجود ہیں اور جس طریقے سے یہ حضرات سب سمجھتے ہیں کہ میں نے کس کو اپنے بعد
مسلح پر کھڑا کیا یا ترجیح دی یا کس کو اپنے ساتھ رکھا یا کس نے قربانیاں زیادہ دی ہیں، تو یہ خود ہی چن لیں گے، ان کے سامنے بالکل واضح ہے کہ کس کا انتخاب کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے یہ کسی اور کا انتخاب کر ہی نہیں سکتے، لہذا آپ علیہ السلام نے کسی ایک کے بارے میں حتماً ایسے نامینیٹ کر کے فیصلہ نہیں کیا۔ یہ بھی ایک پیٹرن امت کے لیے آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو متعین کیا، اور نہ صرف یہ کہ متعین کیا بلکہ اپنی زندگی میں ہی ان کے لیے بیعت لے لی۔ اب یہ دوسرا پیٹرن آ گیا سامنے کہ ان کو خدشہ تھا کہ کہیں جھگڑے کی طرف مسئلہ نہ چلا جائے، اور امت کو سنبھالنا اور شرازہ بندی کرنا اور ان کو اختلافات سے بچانا، خانہ جنگی سے بچانا، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک کو منتخب کر دیا، تو یہ بھی ایک پیٹرن امت کے لیے سامنے آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 6 افراد پر مشتمل شورا مقرر کی کہ یہ فیصلہ کریں گے، تو وہ ایک شورائیت کا نظام ہے۔ تو تینوں قسم کے نظام امت کے پاس آئے، تو اس لیے اسلام کوئی ایک خاص طریقہ متعین نہیں کرتا، لیکن اس سب سے یہ تو بات بہرحال سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شورا مقرر کی گئی اور ایک شورا کے فیصلے کو فوقیت دی گئی، اہمیت دی گئی۔ لیکن یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے، اس کا تو سسٹم ہی بالکل مختلف ہے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر بس گنا جا رہا ہے، بس گنتی کرو، جبکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی رائے 1000 پر بھاری ہو، 1,00,000 پر بھاری ہو، 2,00,000 پر بھاری ہو۔ کیا اب ایسا نہیں ہے؟ وزیر اعظم کے سائن پورے ملک پر بھاری نہیں؟ یہ تو جمہوریت بھی مانتی ہے کہ جی سب برابر نہیں ہے۔ تو جب سب برابر نہیں ہوتے، سب کی صلاحیت برابر نہیں ہوتی، سب کی رائے کی ایک حیثیت وقت نہیں ہوتی، تو پھر انتخاب کے لیے سب کو برابر کیوں کیا جاتا؟ تو بہرحال جو جمہوریت ہے اس کی بھی مخالفت اسلام نہیں کرتا، لیکن جو جمہوریت کی جو شکل و صورت آج بنی ہے یہ خود بھی قابل اصلاح ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے جمہوریت کو اختیار کرنے میں۔